السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے یقیناً وہی موضوع ہے، اور بات یہ ہے کہ کیا اس وقت جو لانگ مارچ جس کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے، خان صاحب موجود ہیں اپنے گھر پر، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ لانگ مارچ فی الحال شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے، اور مختلف مقامات پر جہاں پہ پرویز الہی جو کہ ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ویلکم کریں گے، وہ بھی اس لانگ مارچ کو آگے کی طرف لے کر چلیں گے، اور ساتھ ساتھ پھر مختلف مقامات پر تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ جوائن ہوں گے، اور پھر آخر میں پنڈی میں جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ ملاقات کریں گے، اور وہیں پہ دھرنا احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد کی حکمت عملی جو ہے وہ پھر واضح ہوگی، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اپنے پتے اپنے سینے سے لگا رکھے ہیں، میں بعد میں بتاؤں گا میں کرنے کیا والا ہوں، اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بعد میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کو معلوم ہوتا رہے گا. دوسری طرف جو اس وقت حکومت ہے، کیا وہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے کی طرف لے کر چلیں، کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بار بار لندن جاتے ہیں، وہاں پر جا کر سابق وزیر اعظم اور اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے مشورے کرتے ہیں، اور آج خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ جو آرمی چیف کی تقرری ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرم الشیخ میں پہنچنے کے بعد شہباز شریف صاحب جو برآمد ہوئے وہ لندن سے ہوئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے بھائی سے ملاقات کی اور وہ تمام مشورے لے رہے ہیں. کیا اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال پر نواز شریف سے مشورہ لیا جانا انتہائی ضروری ہے، یا مہنگائی کا جن جس کی وجہ سے عوام اس وقت پریشان ہے اس کو قابو کرنے کے لیے بھی کوئی مشورے دیے جائیں گے؟ اور ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے جو مخالف لوگ ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کو زیادہ سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. اگر اس وقت تحریک انصاف کو بیٹ کرنا ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مہنگائی پہ قابو پانا ہوگا. اگر انہوں نے مہنگائی پہ قابو پا لیا تو تحریک انصاف کے معاملات بہت حد تک جو عوام ہے ان کو دوری اختیار کرنے پہ وہ مجبور کر سکتے ہیں اگر مہنگائی پہ قابو پا لیں. کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ اور دوسری بات، جو ایف آئی آر کے حوالے سے خان صاحب کا بار بار ایک مطالبہ رہا تھا کہ میرے پاؤں پہ گولی لگی ہے اور اس کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے، لیکن کچھ ایف آئی آرز نہیں بھی کٹی ہیں. اگر ہم بات کریں جو ہماری صحافی تھیں ان کا بھی ایف آئی آر نہیں کٹی. ان کا ایک کارکن ہے ٹرک سے گر گیا اور جاں بحق ہوا، اس کی ایف آئی آر کے معاملات. اس کے ساتھ معظم جو کہ ان کے کنٹینر کے پاس موجود تھا اس کی ایف آئی آر، اور دیگر اسی طریقے سے جو اموات ہوئی ان کی ایف آئی آر جو ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. وہ ایف آئی آرز کب کٹیں گی، کس کے خلاف کٹیں گی، اور خاص طور پہ جو صدف جو کہ اسے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہوئی تھی کس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. لیکن کیا اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ عوام کو تحریک انصاف سے دور کرنے کے لیے مہنگائی پر قابو پائیں یا عوام کے مسائل کو حل کریں؟ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال سانز صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اقبال بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ جناب جے پرکاش اوکرانی صاحب ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں تحریک انصاف کے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. اقبال بھائی، گفتگو کا آغاز آپ سے ہی، کیونکہ حکومت آپ ہی کے پاس ہے، سندھ کی حکومت ہو یا کم از کم آپ اتنے پارٹنر ضرور ہیں کہ اثرات جو ہیں وہ نون لیگ پہ ڈالے ہوئے ہیں آپ نے. سر، کیا تحریک انصاف سے عوام کو دور کرنے کا آسان نسخہ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کم کر دی جائے، مسائل حل کر دیے جائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا پروگرام میں. یقینی طور پر مہنگائی ہے، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں ماضی میں پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جی جناب، 4.25 سال وہ حکومت کر گئے، یہ ریپیٹ ہو گئی، ریپیٹ ہو جائے گی، بات بہت ہو چکی ہے. اب کیا کرنے چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح 90 دن پہ کے نوٹس کا انہوں نے کہا تھا خان صاحب نے کہ ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، اور پھر پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں کو، اینکر پرسنٹس کو بلا کے کہا جی 6 مہینے تک مجھ پر بات نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا عرصہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. چیزیں بہت زیادہ خراب تھیں، معیشت کا برا حال تھا، اور اسٹیبلٹی ملک میں نہیں تھی جو ابھی تک خان صاحب چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ہوں. سب سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے ملک میں جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس کو اسٹیبل ہونے کی ضرورت ہے، اور پوری دنیا اس طرف دیکھتی ہے کہ جو ملک اسٹیبل نہیں ہوتا کوئی اس کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اس وقت خان صاحب جو پولیٹکس کر رہے ہیں ان کی پولیٹکس اپنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کا وہ سبب بن رہے ہیں. کیونکہ پوری دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے
کہ جی پاکستان کی صورتحال کس کروٹ جا کر بیٹھتی ہے. لیکن کیا سر اس میں آپ کا فیلئر نہیں ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی بات میں منوانے میں؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہاں صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب ملک کے حالات بہت اچھے ہیں جی، ہم بہت اچھی گورنمنٹ کر رہے ہیں جی، مہنگائی کو ہم کنٹرول کر لیا ہے، تو شاید کمی کوتاہی ہوگی ضرور. مہنگائی کے اوپر اگر میں بات کروں تو میں ایگری کروں گا کہ مہنگائی میں اضافہ ہے، لیکن دیکھیں یہ وجوہات کیا ہوتی ہیں. وجوہات ہم نے تلاش کرنی ہوتی ہیں، اور وجوہات تلاش جب تک نہیں کرتے، اس کے پیچھے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، تو ہم جو ہے فائنل اسٹیج پر نہیں جا پاتے. خان صاحب ایک مارچ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے، لیکن کیا ہر وہ حکومت، ہر وہ وزیر اعظم جو ماضی میں 2013 میں یوسف رضا گیلانی ہٹے تو کیا ہم یہ کام کرتے تھے؟ کیا 2018 کے اور 2013 کے بعد میاں صاحب کی گورنمنٹ میں میاں صاحب کو نااہل کیا تو کیا یہ والا کام ہوا تھا جو اب ہو رہا ہے؟ جب خان صاحب کو ہٹایا گیا وزیر اعظم ایک بار، پھر یہ کوئی اب بھی پہلی بار تو نہیں ہوا ملک میں، تو کیا جب آپ کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جائے گا تو آپ ملک کو تہس نہس کر دو گے، ملک کو تباہ و برباد کر دو گے؟ زرداری صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی سنی ہے، وہ بھی حملے تو کرتے رہے ہیں مختلف لوگوں پر. جی، گفتگو کر دینا، تقریر کر دینا، ملک کی سڑکیں بند کر دینا، فیڈرل کو چوک کرنے کی باتیں کر دینا، روز لاشیں دے دینا، یہ تو کسی نے بھی نہیں کیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو منحوس مارچ، جس کو ہم نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھا، کسی نے منحوس مارچ کا نام دیا، کسی نے خونی مارچ کا نام دیا، کسی نے خونی کنٹینر کا نام دیا، کوئی بجلی کے تاروں سے چپک کر مر گیا بیچارہ، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے صحافی کا انتقال ہو گیا، کوئی ٹرک سے گر کے انتقال کر گیا، پھر وہ گولیاں ٹانگیں ڈھونڈتی رہیں. یہ سب ہوا اسی مارچ میں ہوا. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملک پہلے ہے یا میری وزارت عظمیٰ پہلے ہے. یہ کہتے ہیں جی چلیں جی اس مارچ کو لے کے خان صاحب چل رہے ہیں. خان صاحب کی بات کیا ہے کہ جی الیکشن کراؤ، چونکہ میں ابھی پاپولر ہوں، میں جیت جاؤں گا اور میں پھر وزارت عظمیٰ پر آ جاؤں گا. لیکن اب انہوں نے بات چینج کر دی. اب کیا مقصد کیا ہے؟ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن چاہتا ہوں میں. دیکھیں میری بات سنیں، تو پھر یہ جس الیکشن سے آئے تھے وہ صاف تھے، شفاف تھے، جس سے پرائم منسٹر بنے تھے. اب اگر ان کی خواہش ہے تو اس کو تو احترام کرنا چاہیے. دیکھیں ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہے. خواہش صرف اتنی ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، چونکہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو ہی ملک چلے گا. تو ملک تو پچھلے 74-75 سال سے چل رہا ہے. اس ملک میں 11 نان سٹاپ جرنیلوں نے بھی حکومتیں کی ہیں. کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں 30-40 سال انہوں نے حکومت کر لی. میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے. آئیں ثابت کریں پہلے 40 سال. میں گنوا سکتا ہوں. بے نظیر بھٹو کے 18 مہینے ایک، 36 مہینے دوسرے، زرداری صاحب کے 5 سال اور، کل ملا کے 8.5 سال. اتنا ہی حکومت میاں صاحب نے کی ہے، کل ملا کے 17 سال. یہ 40 سال ہوتے کدھر ہیں؟ مجھے کوئی سمجھائے گا؟ دونوں کے ملا کے مجھے کوئی بتائے گا؟ اسی میں 9-10 سال جنرل مشرف کے بھی ہیں، اس سے پہلے 11 سال جنرل ضیاء کے بھی ہیں، جنرل یحییٰ کے بھی ہیں، جنرل ایوب کے بھی ہیں. کیوں ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہاں پر ہمیں تسلی سے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ آیا جو خان صاحب بات کریں اس میں صداقت کتنی ہے. کل میں حامد میر کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اور تحریک انصاف کا بہت سینئر پولیٹیکل ریٹائر میجر جو ہے، وہ شاید ندیم حمید ان کا نام ہے، یا خرم حمید ان کا نام ہے. وہ بتا رہے تھے جس جنرل فیصل کے بار بار نام لے رہے ہیں، آخر کیا ہوا جو اس کا نام لے رہے ہیں؟ وہ جو سلمان جو سنگر ہیں ان کے جو کلچرل ونگ کو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک ویڈیو بیان دیا. انہوں نے کہا جی بات چیت چل رہی تھی، بات ٹھیک ہوتی، مناسب ہوتا، بات کٹ گئی ان کی. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اور جن جرنیلوں کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے تھے، جب آپ کی بات چیت آپ ہی نے فنش نہیں کی اور ختم کر دی بات، اور پھر آپ نے ان جرنیلوں کا نام لینا شروع کر دیا، تو باتیں تو منظر نام پر آئیں گی. یہ تو پھر آپ لوگوں کے لیے اطمینان بخش بات ہونی چاہیے. اب آپ احتجاج کو چھوڑیں ان کے، اب آپ جو ہے عوام کی طرف دیکھیں. پھر دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یا جتنے بھی اتحادی جماعتیں، سب کو اس بات کی بہت بے چینی سے فکر ہے کہ آخر ہمارا ملک جا کس طرف رہا ہے. یہ جو مارے پھر رہے ہیں نا وزیر خارجہ، پوری دنیا کے جو چکر لگا رہے ہیں، پوری پاکستان کے لیے لگا رہے ہیں بھائی، اپنے لیے نہیں لگا رہے. انہوں نے دنیا دیکھی ہے. یہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت، یہ اگر پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرنے لیے جا رہے ہیں تو اس ملک کے لیے جا رہے ہیں، دعوت کھانے کے لیے نہیں جا رہے. یہ کیوں لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی؟ خان صاحب غیر ملکی دورے کرتے تو کہتے تھے جی کارپیٹ بچھا دیا، وہ بھی ریڈ کلر کا، اور انہوں نے یوں کر دیا. آپ نے دیکھا خان صاحب سے انہوں نے کیسے بات. یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن وہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا استخارہ کرنے کے لیے چلے گئے شہباز شریف صاحب؟ نواز ان کے بڑے بھائی ہیں، اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت ان کے اوپر ایک
कानूनी सकम है जिसकी वजह से वो लीड नहीं करे, लेकिन उनकी पार्टी के ताहयात कायद तो वही हैं। अगर वो किसी बात पर अपने कायद से मशवरा लेने गए तो मैं नहीं समझता हूँ उस पर कोई तनकीद बनती है। ठीक है, एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर मशवरा, अगर अब वो चले हर बात को छोड़ दें कि अगर मैं समझता कोई भी शख्स प्राइम मिनिस्टर हो और अपने किसी बड़े से कोई एडवाइस लेना चाहे तो इसमें क्या बुरी बात है। ठीक है जनाब, और क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मशवरा करेंगे, ये मैं आपसे जवाब जानूंगा। तमाम इत्तेहादी से करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलें ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जय प्रकाश साहब ने, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि वो क्या समझते हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, कहाँ पर खड़ी है। खुशामदीद कहेंगे जनाब आपको। मेहरबान सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है जो रुक चुका था, दोबारा से उसका आगाज़ हुआ है, इस वक्त आप मुतमईन हैं कि लोगों ने आपको ज्वाइन करना शुरू कर दिया है या अभी भी आप लोगों को मतलूबा जो तादाद है वो नहीं पूरी हो पा रही? देखो ये जो लॉन्ग मार्च है इसका जो ताल्लुक है या नंबर से, देखो आपने देखा है लॉन्ग मार्च को जिस तरीके से निकली लाहौर से और वजीराबाद में पहुंची, तो क्या समझते हैं आप कि अगर जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, इससे आप क्या समझते हैं, क्या आपको नजर आता है? यही नजर आता है ना, लॉन्ग मार्च एक कामयाबी की तरफ गामजन था और उसको सबोटाज करने की या उसको इस तरह करके वो इस्लामाबाद ना पहुंचे, तो ये किसी ने अपना मकसद हासिल करने की कोशिश तो की है। कत्ल हमले में इमरान खान को कत्ल करने की या आप या समझ के लॉन्ग मार्च को फेल करने में कोई तो बेनिफिशियरी होगा ना, लेकिन मैं समझता हूँ मारने वाले से बचाने वाले की रात बड़ी होती है और वही लॉन्ग मार्च कल वजीराबाद से शुरू हुआ, आज गुजरात पहुंच रहा है। देखो बात हमारा अपनी पार्टी का जो हमारा तरीका लॉन्ग मार्च का, हमने लॉन्ग मार्च को इसी तरीके से लेके चलना जिस तरीके से चल रही है। हमें ये नहीं कि हमने आज से ही लाखों लोग इकट्ठे करके और लोगों को आज ही के दिन थकाना है। हमने एक पार्टी का लॉन्ग मार्च में तरीके का तय किया है। इस लॉन्ग मार्च को जो वजीराबाद वाइस चेयरमैन शामिल को लीड कर रहे हैं, ठीक है, और फैसलाबाद रीजन से असद उमर साहब लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे, केपी से खटक और असद कैसर साहब लीड करेंगे। तो ये एक पूरा जब पिंडी पहुंचेगा तो खान साहब इसको लीड करेंगे। तो ये एक तरीकेकार होता है, इसमें कामयाब नंबर की गेम नहीं है। नंबर आप देखें, मैं समझता हूँ जिस तरह आज गुजरात ने इस मार्च का वेलकम किया, एक बड़कसीर मतलब कि बहुत बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल हुआ है और हमें जो चीज चाहिए वो हमें मिल रही है। ठीक है, अच्छा खान साहब को एक इस वक्त पता नहीं कौन से खदशात थे, उन्होंने फौरी तौर पे कहा है कि सड़कें जो हैं जहां जहां लोग मौजूद हैं फौरी तौर पे क्लियर कर दें। क्या सर वजह क्या है इस वक्त एहतजाज फौरी तौर पे? मैं आपको बताता हूँ। असल देखो, जब ये खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उस तरह कोई पार्टी ने कोई किसी को डायरेक्शन नहीं दी कि आप रोड ब्लॉक करो। ये एक खान साहब से शायद लोगों की मोहब्बत और प्यार में जब FIR नहीं कट रही थी तो मुख्तलिफ जिलों के, डिस्ट्रिक्ट के, डिवीजन के लोगों ने रास्ते ब्लॉक किए, KP वालों ने किए, अटक वालों ने किए, इसी तरह मरी वालों ने किए, पिंडी वालों ने किए ये। लेकिन उस वक्त जब ये हो रहे थे उस वक्त लॉन्ग मार्च क्लोज था। आज कल से खान साहब जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तो खान साहब ने खुद ऐलान किया है कि जिन लोगों ने भी रास्ते बंद किए हैं आप रास्ते खोलें और आप लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करें। सर ये खदशा कहीं गवर्नर राज का तो नहीं? क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने पहले ही कह दिया था रास्ते बंद होंगे तो गवर्नर राज लगेगा। देखो मैं बताऊं आपको, गवर्नर आज देखो मैं बताऊं, जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी इस तरह मीडिया पे गवर्नर राज की बातें करती है, हम सिंध में गवर्नर राज लगा रहे हैं, सिंध में गवर्नर राज, हालांकि आइन में गुंजाइश होती है गवर्नर राज लगाने की, लेकिन जो जमहूरी पार्टी होती है, जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, कोई गवर्नर राज न लगेगा न लगने के इम्कान है। और मैं समझता हूँ पंजाब की और KP की गवर्नमेंट अपनी जो आईनी फराइज है अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर आज अगर जिसने लगाएगी वो समझो अपनी सियासी मौत उसको आएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि वफाक इस तरह के इंतहाई कदम उठाएगी। अगर उठाने की कोशिश करेगी उसका नुकसान भी उसको उठाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक खास स्टेटमेंट दिया है सर। वो कहते हैं कि किसी भी जत्थे की सूरत में
کوئی بھی آئے گا نہ پہلے اس کی بات مانی تھی نہ اب مانی جائے گی، اور یہی پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی بات ایسے نہیں مانیں گے جو جتھوں کی صورت میں آ کے بات کرنی چاہیے، مذاکرات کر سکتے ہیں. دیکھو سیاست میں، جمہوریت میں کسی بھی پارٹی کا ایک ان کو کانسٹیٹیوشن رائٹ ہوتا ہے لانگ مارچ نکالنے کا. یہی لانگ مارچ مولانا فضل الرحمان نے بھی نکالا تھا، یہی لانگ مارچ PMLN نے نکالا تھا، یہی لانگ مارچ پیپلز پارٹی نے نکالا تھا. ہمارا کام ہے جمہوری طریقے سے اسلام پہنچنا، ہمارا کام ہے مطالبہ کرنا. وہ تو وقت بتائے گا نا کہ مطالبہ مانے جاتے ہیں نہیں مانا جاتے ہیں. تو ہم نے کب بولا کہ آج ہم نے مطالبہ کیا آپ نے مان لیا ہے؟ دیکھو ہمارا کام ہے لانگ مارچ اسلام تک لے کے چلنا. حکومت کا کام ہے اور آئینی طریقے سے اس کو فیس کرنا. اگر اس میں لانگ مارچ میں ان کی کیپیسٹی اتنی ہوگی تو ہم اپنے مطالبات منظور کرائیں گے. اگر مطالبات نہیں بھی ہوتے منظور ہوتے ہیں تبھی ہم نے عوام میں جانا ہے نا. ہم تو عوام کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم 6 مہینے سے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. حکومت کو اگر اتنا ہی نواز شریف کو فیس کرنا، پہلے پاکستان تو آ جائے. یہاں تو دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف ملک کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں. فیصلے اس طرح کر رہے ہیں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز جیسے کر رہے جیسے گھر کا کوئی گھر میں کوئی فیکٹری کو مینیجر لگانا ہے. اگر آپ ملک میں ایک بڑی اپائنٹمنٹ ہونی ہے تو یہ ملک کے فیصلے ملک میں ہوتے ہیں، اور یہ وزیر اعظم کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہوتا ہے اپنا فیصلہ کرنے کا. نواز شریف کا، مریم نواز کا اس اپائنٹمنٹ سے کیا جائے؟ فیصلہ پاکستان میں ہونا چاہیے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. اگر پرائم منسٹر ہمت ہے تو فیصلے کرو. ٹھیک ہے، وہ سوچ لندن سے بیٹھ کے بات کرنا بڑے آسان ہوتا ہے. بالکل، سوچ بچار جو ہے وہ اس پہ جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے کہ کیا اس وقت جو مختلف FIR کی بات تو کی جا رہی ہے، مگر جو کنٹینر کے نیچے آ کر جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں یا کنٹینر کے پاس جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کی FIR کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، اس پر بھی سر بات کریں گے. اور اقبال خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ایک بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.